السلام علیکم جی. آج کل ایک ویڈیو بڑی سرکولیٹ کروائی جا رہی ہے. ہم یہ ویلاگ کرنے کا قطعی ارادہ نہیں رکھتے تھے، لیکن ظاہر ہے جب وہ کافی درجن سے زائد جگہوں سے وہ ویڈیو گھومتی گھومتی ہم تک پہنچی ہے، تو ہم نے کہا کہ اس کے اوپر تھوڑی سی آواز لگا دی جائے، صدا لگا دی جائے کہ ہمارا کام صرف آواز لگانا ہے. فقیرہ نہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے. ہم تو صدا کرنے آئے ہیں، اور صدا یہ ہے کہ وہ ویلاگ جو ہے، یہ جو ویڈیو ہے، وہ میجر گورو واریہ صاحب کی. میجر گورو واریہ صاحب کے کریکٹر کو اگر ایک فکرے میں بند کرنا ہو تو بھارت کے زید احمد ہے. ٹھیک ہے، یہ زید احمد وہ آپ کہیں گے کہ وہ تو میجر ہے. ہاں، وہ وہاں پہ اس طرح کے مجہول پائے جاتے ہیں، وہاں پہ اداروں کے اندر بھی پائے جاتے ہیں، پاکستان میں بھی پائے جاتے ہوں گے، لیکن واسطہ نہیں ہوا. یہ انہوں نے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں جی، وہ آف شوٹ کیا کہتے ہیں، نان اسٹیٹ ایکٹر رکھے ہوئے ہیں. ہمارے والوں نے نان اسٹیٹ ایکٹر رکھے ہوئے ہیں، انہوں نے ان کو اسٹیٹ نیشنلائز کر دیا ہوا اسٹیٹ ایکٹر ہیں دونوں سائڈ پہ برابر کے کریکٹر. تو جس طرح کی بے بنیاد حونک احمقانہ اور بیس لیس باتیں جو ہیں وہ زید احمد کی ہوتی ہیں، ویسے ہی میجر گورو واریہ صاحب کی ہوتی ہیں. اور میجر گورو واریہ صاحب کے اوپر کا نام اس وقت پاکستان کے سین کے اوپر کے سامنے آیا، منظر نامے کے اوپر کے سامنے آیا جب پاپا جان کے پیزے پکڑے گئے. پاپا جان کا حوالہ جو تھا موصوف نے ایک ماہ پہلے دے دیا تھا احمد نورانی صاحب کی سٹوری سے. احمد نورانی صاحب کی جو خبر تھی، جو دھماکہ خیز خبر تھی، جس کا جواب ابھی تک پاپا جان پیزا والے اور ان کے چمونے چماٹے جو ہیں، جو کہ ہیں جو چمونے چماٹے ہیں، وہ نہیں دے پا رہے. ٹھیک ہے، اور نہیں دے پائیں گے کیونکہ وہ اتنی نیکڈ ڈیئر ڈیول ڈکیتی ہے. اس وقت ان صاحب کا نام اوپر کے سامنے آیا، اور انہوں نے ایک ماہ قبل احمد نورانی کی سٹوری سے یہ بتایا تھا. اب ان کی خبر کا سورس کیا تھا؟ ان کی خبر کا سورس یہ تھا کہ پاپا جان کے اندر تمام انڈینز کام کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو وہ بتا رہے تھے، وہ پاکستانی قوم کو سمجھا رہے تھے کہ دیکھیں تمہارا جو نمبر 1 ادارہ ہے وہ کتنا 2 نمبر ہے، کہ وہ ہمارے لوگوں کے ساتھ اس طرح اتنے رابطے میں. ان کا پرسپیکٹو یہ تھا. ٹھیک ہے، اور جبکہ یہ جو ہیں، یہ والے جو ہیں اب جو ہے اب اس نئی تازہ ویڈیو میں، جو کہ دوغلی پشت کی ابلاغی جنگ کے مجاہدین جو ہیں، ہاں دوغلی پشت کی ابلاغی جنگ کے جو مجاہدین ہیں وہ کرتے پائے جا رہے ہیں، وہ کیا ہے. ٹھیک ہے، یہ اس کی طرف میں دھیان رکھوانا چاہ رہا ہوں جناب. تو اس کے اوپر ہم آتے ہیں. تو وہ اس وقت ان کا نام ابھر کے سامنے آیا. میں ان کا بہت پرانا ویور ہوں، اور بہت عرصہ پہلے میں نے ان کو دیکھنا بند کر دیا تھا، کیونکہ یہ ٹریک سے بہت زیادہ اتر گئے تھے. پہلے بھی ٹریک سے اترے ہوئے تھے، پہلے ہم ان کو دیکھ لیتے تھے کہ انڈین پرسپیکٹو کیا ہے. پھر مجھے ایک ڈس اونرشپ نظر آئی ان کے اندر کہ جو ہے وہ ان کے اداروں نے بھی ان کو ڈس اون کر دیا ہے. ٹھیک ہے، اور جس طرح یہ ایک عام یوٹیوبر کی طرح، مطلب وہاں کے حقیقت ٹی وی بننے کے جیسے وہاں کے تمام ٹی وی حقیقت ٹی وی ہے، وہاں کے جتنے یوٹیوبر ہیں وہ حقیقت ٹی وی ہے. تو وہاں کے حقیقت ٹی وی ہیں، مطلب بے بنیاد بیونڈ مائنڈ باتیں جو ہے وہ، جو کہ بندے کے دماغ کے اندر فٹ ہی نہیں آ رہی، آپ آ رہی، وہ کیے جا رہے. تو خیر وہ جو ہے وہ انہوں نے اس طرح کی باتیں شروع کی، ہم نے چھوڑ دیا. پھر کوئی نہ کوئی ان کا کلپ گھومتا گھماتا آ جاتا تھا. وہ مطلب کہ زیادہ تر ہمیں انڈینز بھجواتے تھے اس کے. تو وہ ان کا خیال ہوتا تھا کہ ہم اس کے اوپر ذرا مچھر جائیں یا ریئیکٹ کریں اور کوئی ویلاگ پھڑکا دے. تو اتنی جلدی تو ہم آپ کے ٹریپ میں نہیں آنے لگے کہ آپ کے بھیجے گے ویڈیوز کے اوپر ہم ویلاگ کرنے لگ جائیں. تو خیر وہ جو تھا وہ خیر یوں ہوتا رہا. اب جو تازہ ترین ان کا ویڈیو جو ہے وہ پاکستان کی دوغلی ابلاغی جنگ کے مجاہدین پھیلا رہے ہیں، اور جو اس کے ساتھ وہ علی زیدی والی بکواسیات اور واہیات جو ہیں. یہ بڑا بکواسی آدمی ہے یار. یہ اس نے $138 میں کہا تھا، ابھی تو 148 میں جائے گا. ٹھیک ہے، یہ وہ والا سٹے باز ہے یہ. ٹھیک ہے، اس کا پاکستان میں اسٹیک ہے، کوئی نہیں، پراپرٹی کا کام سنا ہے یو اے ای کے اندر اس طرح کا. ٹھیک ہے، اور یہاں سے پیسے بھجوانا ہی اس کا کام ہے نا، یہاں پہ پیسے لانا تو کام نہیں ہے. تو خیر ان صاحب کا وہ ان کا جو تازہ ترین آڈیو ہے نا بکواسیات جو ہے، جو وہ انہوں نے کہا میری نہیں ہے، لیکن وہ جو آڈیو بکواسیات ہے وہ ان کے ساتھ ملا کے سنیں تو آپ کو بات جو ہے وہ بڑی کلیئر ٹرانسپیرنٹ ہو جاتی ہے. وہ کلیئر بات کیا ہو جاتی ہے کہ وہ کلیئر بات یہ ہے کہ جناب یہ جو مولوی صاحبان ہیں جماعت، یہ جو لبیک یا رسول اللہ والے، ان کو بیسیکلی فنانسنگ آئی ہے،
اور فنڈنگ آئی ہے. اور یہ جو آپ جو ہے وہ یہ مطلب گورواریہ تو کہہ رہا نا کہ یہ بہت زیادہ ہماری طرف سے ہمارے لیے بینیفیشری ہو سکتے ہیں اور ان کو امپلوائے کیا جائے, ان کو یہ کیا جائے, ان کو وہ کیا جائے. تو وہ پھر کچھ آڈیوز ایسی پھیلائی گئی کہ جناب ان کو باہر سے فنڈنگ حاصل ہے. ٹھیک ہے, وہ جو اسٹیٹ آف ملاکا کو اسٹیٹ آف ملائکہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اس طرح کی بھی ایک ویڈیو آئی ہے. وہ ملائکہ والے جو ہے نا, ملائکہ کیا ہوتے ہیں, فرشتے ہوتے ہیں, خلائی مخلوق ہوتی ہے. تو ملائکہ والی بھی انہوں نے ایک ویڈیو آڈیو ڈالی ہے جو کہ مختلف گروپوں کے ذریعے گھوم گھام کے اب تک پہنچی ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے, میں نے ایک دفعہ ایک بات کہی تھی اور وہ بات کہنے کے بعد میں نے اس کو کبھی بھی نہیں دیکھا, اور وہ بات کہہ کے میں نے میجر گورواریہ کو دیکھنا بند کر دیا تھا. ٹھیک ہے, اور وہ بات یہ تھی, اور آج کا ویلاگ بھی میں اسی پہ بند کرنا چاہ رہا ہوں, لیکن جو ہے تھوڑا سا اور کر دینا چاہیے, اتنا مختصر ویلاگ نہیں رکھنا چاہیے, لیکن بات میں نے کرنا صحیح لوں گا. میں نے عرض کیا تھا کہ میجر گورواریہ پاکستان کے اداروں کا تصویراتی اثاثہ ہے, اسٹریٹجک اثاثہ ہے. جو بات ہم نے ان کی سوسائٹی کے اندر پھیلانی ہوتی ہے وہ اس کے ذریعے پھیلائی جاتی ہے پاکستان کے بارے میں. ٹھیک ہو گیا. اب آپ اسے ایک لافزنی کہہ لیں, ایک اندازہ کہہ لیں, آپ اسے ہوائی تیر کہہ لیں, آپ اسے اندھیرے کے اندر جو ہے ٹامک ٹوئیاں مارنا کہہ دیں, لیکن میری چھٹی حص کہتی ہے کہ کچھ اس طرح کا معاملہ ہے. جو ابھینندن ہے, کمانڈر ابھینندن, اس کے بارے میں اپنا فکرہ محفوظ کر لیتا ہوں, وہ ذرا زیادہ خطرناک ہو جائے گا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت ایک المیہ ہے, ایک ٹریجڈی ہے کہ چونکہ ہم نے ایک ہی سانچہ رکھا ہوا ہے کہ جو ہماری بات نہیں مانتا وہ غیر ملکی ایجنٹ ہے. وہ کمپنی بہادر ہمیں یہی فارمولہ دے کے گئی تھی اور اس کو غیر ملک سے امداد مل رہی. کمپنی بہادر کے دور کے اندر روس کے سوشلزم کمیونزم سے امداد ملتی تھی, اور سوشلزم اور کمیونزم جو ہے اس کو ماننے والے وہابی ہوتے تھے. ٹھیک ہے, یہ اس وقت کا المیہ ہے, اس وقت کا بیانیہ ہے. وہی ہمیں بیانیہ دے دیا گیا. اب بھی جو پاکستان جو ہمارے خلاف سوچتا ہے یا ہماری طرح نہیں سوچتا, ہمارے خلاف نہیں, ہماری طرح نہیں سوچتا, وہ غیر ملکی ایجنٹ ہے. اسے بیرون ملک سے پیسے مل رہے ہیں اور بیرون ملک کی ہم نئی نئی ایجنسیاں تلاش کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے, مجھے خدشہ ہے کہ کسی دن ہم بنگلہ دیش کی بھی ایجنسی جو ہے اس کا نام بھی نہ لگا دیں, جس طرح ہم این ڈی ایس کا نام لگاتے ہیں, را کا الزام نام لگاتے ہیں. اس طرح ہو سکتا ہے کسی دن بنگلہ دیش کی بھی ایجنسی جو ہے وہ بھی اس میں شامل کر لیں ہم, کہ وہ بھی پاکستان کے خلاف سازشوں میں مصروف ہے. کہنا ہی ہے نا, کہنے میں کیا حرج ہے. تو اس کے اندر بہترین جو اس کے بیک گراؤنڈ کے اندر فلاسفی ہے وہ وہی کمپنی بہادر, رائل برٹش آرمی نہیں, کمپنی بہادر کی جو حکومت تھی اس کے اندر یہی کیا جاتا تھا. تو لہذا ہم یہی کریں گے. کم از کم وہ تصویریں اور وہ خط تو جلا دیتے جو پڑے ہوئے. ٹھیک ہے, وہ تصویریں فیض آباد چوک والی, وہ ٹھیک ہے, وہ جو ہے 1,000 روپے والا لفافہ دینے والی, وہ تصویریں جلا دیتے یہ الزام لگانے سے پہلے. مطلب اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک فورن فورس کو فنانس کر رہے تھے سر. آپ نے ان ویڈیو سے یہ آپ اسٹیبلش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایسا تو نہیں ہے. یہ بھی اپنے ہیں, پیسے دینے والے بھی اپنے ہیں, پیسے لینے والا بھی اپنے ہیں. میرا یہ نقطہ نظر یہاں سے شروع ہوتا ہے. پیسے دینے والے بھی اپنے تھے, پیسے لینے والے بھی اپنے تھے, مظاہرہ کرنے والے بھی اپنے تھے, مظاہرہ روکنے والے بھی اپنے تھے. ان میں سے کوئی غیر ملکی ایجنٹ نہیں ہے, کوئی غیر ملکی ایجنڈے پہ نہیں ہے, اور کوئی غیر آئینی غیر قانونی جو ہے وہ حرکت نہیں کر رہا. ٹھیک ہے, ادروائز پھر 126 دن کا دھرنا جو تھا وہ غلط. پھر اس کا مطلب ہے کہ ملازمین کی ڈیوٹیاں لگا کے مینار پاکستان کے جلسے میں بھیجنا غلط, سرکاری بسوں کا استعمال غلط, پھر وہاں پہ کھڑے ہو کے حاضریاں لگوانا اور لائنوں میں ملازمین کو بٹھانا غلط. پھر ساری چیزیں غلط ہو جاتی ہے نا سر. تو پھر ایسے نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, یہ نہیں ہو سکتا کہ میجر گورواریہ صاحب کا ایک بیان جو ہے وہ تو آپ سرکولیٹ کرتے پھریں. تو پھر وہ جو 5ویں پشت کی دوگلی ابلاغی جنگ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ کس طرح ملازمین کے بچوں نے جعلی قسم کی ویب سائٹیں بنا کے گورنمنٹ آف پاکستان کو براستہ ISPR تھوک لگایا, پھر اس کو بھی اون کرے نا سر. ٹھیک ہے نا, اس کو بھی اون کیا جائے. اور پھر جو بس ایک ہی بات کافی ہے,
5ویں پشت کی دوگلی بلاگی جنگ کو اس کی زیادہ تکلیف ہوگی مجاہدین کو، تو سر پھر اس کو بھی اون کریں، اور اگر اس کو اون نہیں کرتے تو ہم پھر لبیک یا رسول اللہ کے بارے میں میجر گورواریہ صاحب کی کسی گفتگو کو اون نہیں کر سکتے، سمپل از دیٹ، اور نہ ہی اس کو کوٹ کر سکتے ہیں اور نہ ہی ان کو پھیلا سکتے ہیں، کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک بات تو اس کی اٹھا لیں اور کہیں گے یہ تو بہت سچ ہے، اس سے بڑا تو سچ جو ہے آفاقی سچ دنیا میں آج تک لکھا ہی نہیں گیا، اور دوسرا آپ یہ کہیں کہ یہ ہے۔ یہ جی چھوٹی سی 2 باتیں تھیں، میں نے کہا وہ آپ کی خدمت میں پیش کر دی جائیں۔ لاہور کے اندر انیویٹیبل تصادم ہو گیا ہے لبیک کے ساتھ، ایویٹیبل ہو سکتا تھا، اور جس طرح ڈیفیوز ہوتا جا رہا تھا لاہور میں، اب دھرنا محدود ہو کے 3 جگہوں پہ رہ گیا تھا، کچھ لوگ کوٹ کر رہے ہیں 1 جگہ نہیں 3 جگہوں پہ رہ گیا تھا، اور ان 3 جگہوں سے بھی ان کی تعداد گھٹتی جا رہی تھی، اور مزید ان کو انگیج کر کے اس کو گھٹایا جا سکتا تھا، لیکن کون شخص ہے جو اس بجھتی آگ کے اوپر تیل ڈالتا ہے؟ سعد رضوی کو گرفتار کرنے سے لے کے یتیم خانہ چوک کا جو قتل ہیں ان تک جو ہے، پولیس کہتی ہے کہ ہمارا بندہ گرفتار کر کے لے گئے تھے اور ساتھ میں پیٹرول کا ٹرک بھی لے گئے تھے، لیکن یہ بات جو ہے وہ پولیس جو ہے وہ اس بات کے بعد جاری کرتی ہے کہ جو پولیس نے بندے پکڑے وہاں پہ چھوڑے، ان کے منہ میں تیزاب ٹپکایا گیا اور ان کی بیچاروں کی بری حالت ہے اس وقت، ٹھیک ہے۔ یہ اس کے بعد پھر پولیس یہ جاری کرتی ہے کہ جناب تیزاب کی بوتلیں لے کے شہر میں گھوم رہے ہیں لوگ ان کے، اور ان کو پکڑیں اور ان کو گرفتار کریں۔ یہ جو باتیں ہیں یہ کہہ رہی ہیں کہ کوئی شخص جو ہے وہ بڑی تگ و دو کر رہا ہے کہ حالات خراب ہوں، اللہ اس شخص کا بیڑا غرق کرے، اس کو تباہ و برباد کرے، اس کو غرق کرے، اس کی اگلی نسلیں لندن، پیرس اور امریکہ کے نائٹ کلبوں کے اوپر اندر ناچتی ہوئی مریں، ٹھیک ہے، اور اس کی اگلی نسل جو ہے اپنے باپ کو ڈسون کر دے۔ کیا پتہ کئیوں پہ یہ عذاب ٹوٹ بھی چکا ہو اور میرے ذاتی علم میں ہو، ٹھیک ہے، جس نے اس ملک کو لوٹا ہو اس پہ یہ عذاب ٹوٹا ہو۔ اللہ کرے اس طرح کے لوگوں پہ آئندہ بھی یہی عذاب ٹوٹے۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔